بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ تصور کیجئے ایک ایسا شہر جہاں انسان 50 فٹ لمبے اور پہاڑ جیسے مضبوط تھے۔ ایک ایسا شہر جو ہزاروں سال پہلے اپنی عیشو اور آرام اور قیمتی خزانوں کے لیے مشہور تھا، لیکن آج وہ ریگستان میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا، اور ناسا کی وجہ سے آج وہ شہر کا حصہ مل ہی گیا۔ آج ہم جانیں گے کہ اس شہر کی حیرت انگیز داستان، جسے قرآن میں 1400 سال پہلے ہی شہر ارم کے نام سے یاد کیا گیا۔ محترم ناظرین، جہاں عیش و آرام کی ہر چیز موجود تھی، اس شہر کو ایک ایسی قوم نے بسایا جس کی قد اور کاٹھی ہم سے بہت زیادہ بڑی تھی۔ یہ ایک ایسا شہر تھا جسے آج سے تقریباً 3000 سال پہلے بسایا گیا۔ یہ وہی شہر تھا جو خزانوں سے بھرا ہوا تھا، اور لوگ سینکڑوں سال سے اس خزانے کی تلاش میں تھے، اس شہر کو ڈھونڈ رہے تھے۔ دوستو، اس شہر جیسا ہماری زمین پر کوئی دوسرا شہر نہیں تھا۔ آپ نے اکثر اٹلانٹ سٹی کے بارے میں سنا ہوگا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شہر سمندر میں ڈوب گیا تھا۔ اس شہر کا نام افسانوی داستان میں آتا ہے، لیکن اس جیسا ایک شہر حقیقت میں ہماری اس دنیا میں ہوا کرتا تھا، جو آج کسی ریگستان کے نیچے ڈوب کر ہمیشہ کے لیے تباہ ہو چکا ہے۔ دوستوں، روایتوں کے مطابق بتایا گیا ہے کہ اس شہر میں رہنے والے لوگوں کا قد تقریباً 50 فٹ سے زیادہ ہوا کرتا تھا۔ ان لوگوں کی پیدائش طوفان نوح کے بعد ہوئی، یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جب تباہ و برباد ہو گئی تو یہ قوم اس وقت پیدا ہوئی۔ اس قوم کے جیسی لمبی اور طاقتور قوم اب تک پیدا نہیں ہوئی۔ دوستو، یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں ہوا کرتے تھے۔ اس قوم کے بارے میں قرآن مجید کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے، جہاں اس قوم کو قوم عاد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس قوم کے اس شہر کا نام ارم ہوا کرتا تھا۔ قرآن پاک میں بھی اس شہر کا ذکر ارم کے نام سے کیا گیا ہے۔ یہ دنیا کے جہاز کے سب سے ایڈوانس اور خوبصورت شہروں میں ہوا کرتا تھا، لیکن اس کے بعد اس شہر کے ساتھ کیا ہوا جو آج اس کا نام و نشان پوری طرح مٹ چکا ہے۔ یہ قوم دنیا کی سب سے طاقتور قوم ہوا کرتی تھی، اور اپنی اسی طاقت کی وجہ سے یہ قوم اپنی تباہی کا سبب بنی۔ یہ لوگ اپنی طاقت میں نشے میں اتنے چور تھے کہ انہوں نے اپنے درمیان موجودہ پیغمبروں کے احکامات کے مذاق اڑانا شروع کر دیے، اور یہ جب اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ایسا عذاب نازل کیا جسے سن کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان لوگوں کے بیچ پیغمبر بنا کر بھیجا۔ آپ نے ان لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن یہ لوگ اپنی طاقت کے نشے میں کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھے۔ ان لوگوں نے اللہ کے پیغام کو رد کر دیا۔ یہی وہ وقت تھا جب ان کے اوپر عذاب مقرر کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس قوم کے اوپر ہدایت کا وقت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ ان پر عذاب کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے کئی برسوں تک یہاں بارش نہیں کی اور انہیں بارش سے محروم رکھا۔ کئی سال تک اس شہر میں کوئی بارش کا نام و نشان تک نہ ہوا، اور جب ان کے خاتمے کا دن آ گیا، بہت کالے اور گھنے بادل ان بستیوں کی طرف آنے لگے، جسے دیکھ کر ان لوگوں نے خوش ہونا شروع کر دیا، اور خوشی کے مارے کہنے لگے، یہ بادل ہمارے اوپر برسیں گے اور ہمارے شہر کو سرسبز کر دیں گے۔ لیکن انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ بادل ان کی تباہی کی وجہ بنیں گے، اور یہی انہیں انجام تک پہنچائیں گے۔ محترم ناظرین، ان بادلوں کے ساتھ ہوا کی شدت بہت زیادہ ہو گئی، اور دیکھتے ہی یہ ہوا طوفان میں بدل گئی۔ طوفان کی شدت اتنی زیادہ تھی جو ان کے گھروں کو تو اڑا کر لے ہی گئی، مگر جو انسان جن کے قد 50 سے 70 فٹ تھے، ہوا ان کو ریت کی ذروں کی طرح ہمیشہ کے لیے زمین سے اٹھا کر لے گئی۔ یہ طوفان اتنا شدتناک طوفان تھا کہ اگر آج روح زمین پر یہ طوفان آئے، اس طوفان کی شدت کا اندازہ آج کے پیرامیٹرز بھی نہیں لگا سکتے، اور اس طرح کچھ ہی لمحوں کے اندر یہ پوری کی پوری طاقتور قوم ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو گئی، اور ان کا یہ خوبصورت شہر
جسے ایڈوانس شہر زمین کے اندر دفن ہو گیا۔ دوستو، اتنا وقت گزر جانے کے بعد اس شہر کی تلاش جاری تھی۔ اب دعویٰ کیا جا رہا ہے ایک ارم نام کا شہر ڈھونڈ لیا گیا ہے جو اس طوفان کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ریگستان میں دفن ہو گیا تھا۔ اور اس کے علاوہ آپ نے کئی بار یہ پڑھ چکے ہیں، یہ سنا ہے، پیرامیڈر کی تعمیر ستاروں کے پیٹرن کے حساب سے کی گئی۔ پیرامیڈر سے مراد ایک پہاڑ ہے، کیونکہ اس وقت یہ لوگ ستاروں کو بہت مانا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ مصر کے فرعون کے دور میں، قوم عاد کے دور میں ہوا کرتا تھا۔ اس وقت جب ستاروں کو سب سے زیادہ اہم مانا جاتا تھا، اس کا نام ہی سیرس سٹار تھا۔ محترم ناظرین، اس ستارے نے اپنے اندر کئی سارے راز دفن کر رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پیرامیڈر کو بھی قوم عاد کے لوگوں نے ہی بنایا تھا، لیکن کئی سارے لوگ اسے ان باتوں پر یقین نہیں کرتے اور اس تھیوری کو ایک اندازہ بتاتے ہیں۔ محترم ناظرین، مصر کے اونچوں پہاڑوں کو کون نہیں جانتا؟ ان کا پہلا ثبوت اس طرح ملا کہ جب یہاں کھدائی کا کام شروع کیا گیا تو اسی دوران ایک انسان کے ہاتھ کی انگلی ملی۔ جب اس انگلی کے اوپر ریسرچ کی گئی تو یہ بات سامنے آئی کہ یہ انگلی کسی بہت بڑے قد والے انسان کی ہے۔ اتنے لمبے قد والے صرف دو ہی قومیں تھیں، قوم سمود اور قوم عاد۔ ہمارے پاس جو اس وقت کی ٹیکنالوجی موجود ہے وہ بھی ان پہاڑوں کو نہیں اٹھا سکتی تھی جو پہاڑ قوم عاد اور قوم سمود نے اٹھا کر اس وقت مصر کے وہ پیرامیڈر یعنی پہاڑ بنائے۔ اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان پیرامیڈر کو قوم سمود نے ہی بنایا تھا، کیونکہ ان کی تصویریں واضح مل رہی ہیں، کیونکہ ان کے قد 50 فٹ لمبے تھے اور وہ بڑے بڑے پہاڑوں کو اٹھا کر لے جاتے تھے۔ محترم ناظرین، 1988 میں جو انگلی ملی تھی یہ دیکھنے میں بالکل کسی عام انسان کی انگلی کی طرح نہیں تھی۔ اس کی کل لمبائی 34 سینٹی میٹر تھی۔ اس کے علاوہ دوسرا ثبوت ہمیں پیرامیڈر سے ملنے والی تصویروں کو دیکھنے سے ملتا تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تصویر میں کچھ لوگ پتھروں کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ مصر میں موجود یہ پیرامیڈر لاکھوں پتھروں کا استعمال کیا گیا، جس میں سب سے چھوٹے پتھر کا سائز وہی ہے جو سائز اس تصویر میں بنا ہوا ہے۔ دوستو، اس وقت کوئی بھی ایسی ٹیکنالوجی موجود نہیں تھی جو ان بڑے بڑے پہاڑوں کو اٹھا کر لے جائے، اور مصر میں موجود پیرامیڈر میں لاکھوں پتھروں کا استعمال کیا گیا، جس میں سب سے چھوٹے پتھر کا سائز وہی تھا جو اس تصویر میں بنا ہوا ہے۔ محترم ناظرین، اس وقت کوئی بھی ایسی تکنیک نہیں تھی جس کے ذریعے یہ پتھر اٹھائے جائیں اور اس کے ذریعے یہ پیرامیڈر بنائے جائیں۔ ان پتھروں کو اٹھانے والا کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا، بلکہ ان کے بارے میں لوگوں کا دعویٰ ہے یہ قوم عاد کے ہی لوگ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے سرکشی کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا، اور ان کا وہ شہر جو ریگستان میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا، اور اسی میں آج کی کھوج جاری ہے۔ اور اس کا ذکر قرآن پاک میں 1400 سال پہلے ہی بیان کر دیا گیا تھا۔ سال 1988 میں ملک شام کے علاقے البا میں ایک جگہ کھدائی کی جا رہی تھی۔ اسی جگہ کھدائی کے دوران یہاں وینگو کے پتھروں پر کچھ ایسی تصویریں لکھی ہوئی تھیں جن میں کئی شہروں کے نام لکھے ہوئے تھے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شہر طوفان نوح کے بعد بنائے گئے، اور ان شہروں میں شہر ارم کا نام بھی بتایا جاتا ہے۔ دوستو، اس کھدائی کے بعد یہ بات صاف ہو گئی کہ ہماری اس دنیا میں کبھی ارم نام کا شہر ہوا کرتا تھا۔ اس شہر کا نام تو مٹ چکا ہے، لیکن کئی سال تک چھان بین کرنے کے بعد کسی کو بھی اس کا نام و نشان نہ ملا۔ لیکن آخرکار 1992 میں ناسا کی ایک سیٹلائٹ کے ذریعے کچھ تصویریں لی گئیں، جن کا پتہ چلا کہ عمان کے قریب ایک شہر کے اثرات دکھے گئے ہیں۔ یہ شہر بالکل ایک ایسا ہی تھا جیسا کہ روایتوں میں بتایا گیا ہے۔ محترم ناظرین، ارم کا یہ شہر قوم عاد کی تباہی کی صرف ایک کہانی نہیں بلکہ عبرتناک واقعہ ہے۔ یہ سبق جو ہمیں بتاتا ہے کہ طاقت اور برائی کا گھمنڈ نے قوم عاد اور قوم سمود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد کر دیا، اور عمان کے شہر سے جو اثرات ملے ہیں
ان کے اوپر ریسرچ جاری ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ شہر ارم ہے یا کوئی اور دوسرا شہر۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہی ہمیں اس تباہی سے تو بچا۔ انشاءاللہ ایسی ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر۔